بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 1 سورۃ بقرہ کی روشنی میں ہم آج انفاق فی سبیل اللہ کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے انفاق۔ اس کے یہ نفع کا نون فے کاف کی روٹ ہے۔ نفع کا مطلب ہوتا ہے پھوڑ دینا، بلاسٹ کرنا۔ ایک چیز جیسے آپ کوئی انار ہے، جیسے وہ پٹاخہ ہے، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں، پھول جھڑی ہے، اور وہ ساروں طرف پھیل جاتی ہے، تو اس کو دراصل انفاق بولتے ہیں۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب یہ تو اس کے لغوی میننگ تھے۔ اب کیا چیز اللہ کے راستے میں؟ وہ ہے کہ جیسے ہم روپے پیسے کو تجوریوں میں، گلے میں، پاکٹ میں باندھ کے لپیٹ کے سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اس کو کھول دینا، اس میں سے نکال دینا اور اس کو مختلف چیزوں میں خرچ کرنا، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ پھوڑ دینا، پھیلا دینا اور بلاسٹ کرنا، خرچ کرنے کے، روپے پیسے خرچ کرنے کے میننگ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اپنے پہ، دوسروں پہ، ادھر ادھر سب پہ لگاؤ، نکال دو اپنی جمع پونجیاں، تو جو جمع کر کر کے ہم رکھتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ تو یہ ٹاپک کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹاپک سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کہتے ہیں ایک طرح سے کہ تم نے کسی پہ احسان کر کے نہیں، میرے پہ احسان کر کے میرے لیے خرچ کرو۔ یعنی کہ تم، اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اتنے اچھے طریقے سے انداز سے اپنا ذکر کر کے ساتھ لوگوں کو انسینٹیو دیا ہے خرچ کرنے کا، کہ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے کرو۔ تو دراصل تو اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، تو دراصل اللہ اپنے ان بندوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دو کہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جن کو میں نے مال نہیں دیا۔ اور سمپل سی بات ہے جو سب کو سمجھ آ جائے گی کہ جن کو مال نہیں دیا، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں اس طرح کی مصنوعی ایکویلٹی نہیں ہے کہ ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا یونیفارمٹی کر کے تو ایک جیسے پیسے دیں، ایک جیسا گھر دیں، ایک جیسا رہن سہن دیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، درجات رکھے ہیں، کہ ایفرٹ رکھی ہے اس دنیا میں، کہ جو جتنی ایفرٹ کرے گا، جو جتنے اسے مواقع ملیں گے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو بڑھا لے آگے، ہر حوالے سے گروم کر لے، ارننگ کر لے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، جس کو مواقع دے گا، اس نے زیادہ کما لیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش یہ ہے کہ جو کمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہیں، وہ نہیں کما سکے، تو تم ان کے ساتھ شیئر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بیچ میں اپنا لفظ اسی لیے ڈالا ہے کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، تو میں تمہاری جگہ ان کو اور ان کی جگہ تمہیں آسانی سے کر سکتا تھا۔ یعنی وہ صاحب حیثیت ہوتے اور تم محتاج ہوتے، تو تمہیں کیونکہ تم پہ اللہ کا فضل ہوا ہے اور تمہیں یہ موقع ملا ہے، اب تم ان لوگوں کو ساتھ شیئر کراؤ جن کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں خوش ہو کے تمہارے اس ذہنیت کو، اس سوچ کو، اس اچھے جو آپ دکھاتے ہیں، یعنی کہ اپنی کیا کہنا چاہیے، بہترین صلاحیت کے دوسروں کو ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں۔ تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہی دے دیں، تو ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کو مال کی کمی سے، کسی کو مال کی زیادتی سے آزماتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جن کو دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور جن کو نہیں دیا وہ کیا کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی یہ دنیا ایک ایفرٹ کرنے کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے جس میں ساروں کو جو ہے وہ ایکویلٹی دی جائے اور سب چیزیں ایسے دی جائیں کہ انہیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ یہ امتحان گاہ ہے۔ تو اس نقطہ نظر کو آپ سمجھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی مجھے دینا ہے. کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ کی بات ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ صاحب حیثیت بندوں سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا اور اے ابن آدم تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. اور پھر کہیں گے بندہ کہے گا اللہ آپ بھوکے تھے، تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اگر تم نے اسے کھانا دیا ہوتا تو اس کا اجر تم آج میرے پاس پاتے، کیونکہ تم نے تو جو کھایا وہ تو اپنے اوپر خرچ کر دیا، جو دوسروں کو دیا وہ اجر محفوظ ہونا تھا نا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں ننگا تھا مجھے لباس نہیں دیا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں دیا، یا اے ابن آدم میری فلاں. یہ ایک لمبی طویل حدیث قدسی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت لوگوں سے یہ سوال کریں گے، اور پھر وہ آگے سے یہی حیران ہو کے کہیں گے. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ اس حاجت میں مبتلا تھا، تم نے اس کی مدد نہیں کی، جانتے بوجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ انفاق ہی کے تو رستے ہیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورۃ تغابن کی ایک آیت مبارکہ ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے. یہ تو سورۃ تغابن میں ہے، لیکن سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے ایک گندم کا دانہ زمین میں بویا اور پھر اس میں سے ایک 7 بالیاں نکلیں ایک پودے پہ، تو ہر بالی پہ 100 دانے لگے، تو یعنی ایک دانے سے 700 دانے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں گندم کے. تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے جو نیک نیتی سے 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اپنے ضرورتوں میں سے نکال کے، تو اللہ اسے 700 گنا تک اجر دے سکتا ہے. تو یہ ہے انفاق کا کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفاق کی قسمیں اگر ہمیں جو اسلام میں ہی بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 ہیں. ایک ہے انفاق واجبہ، واجب ہوتا ہے فرض کے میننگ میں آتا ہے کہ لازماً کرنا ہے، اتنا تو ضرور کرنا ہے. یوں کہہ لیں آپ کم سے کم تو اتنا ضرور کرو، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں نا، اسے ہم انفاق واجبہ کہیں گے. باقی ہے انفاق نافلہ، اور کم سے کم کتنا ہے، یعنی وہ جو زکوٰۃ کا نصاب رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 7 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا دونوں ہوں یا اس کے ایکول پیسے ہوں، تو آپ نے ہر 100 پہ اور وہ ایکسٹرا پڑے ہیں روزمرہ کی ضرورتوں کے علاوہ، اور آپ پہ کوئی قرض نہیں ہے دینا کسی کا، اور اس طرح اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں جمع پونجی جسے آپ نے جمع کر کے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس میں سے آپ نے نکالنا ہے. یعنی اس مٹکے سے یوں کہہ لیں، وہی انفاق والا جو اگزامپل دی گئی ہے کہ اس تجوری سے آپ نے نکالنا ہے کہ جس میں پیسے جمع ہو کے گل سڑ رہے ہیں ان کو فلو میں لانا ہے. کیونکہ یہ سمپل سی بات ہے کہ جب ایک ندی کا پانی بہتا رہے گا تو وہ صاف ستھرا شفاف اور خوش ذائقہ ہوگا، اور اگر وہی ندی کو روک دیا جائے اور ایک جگہ پانی جمع کر دیا جائے تو وہ تھوڑے عرصے بعد جوہر بن جائے گا گندے پانی کا. اسی طرح اگر آپ اپنے روپے پیسے کو جمع کر دیں گے تو وہ ایک تو پیسے گل سڑ جائیں گے، دوسرا وہ ایک یوں ہی ہے کہ جیسے جمے رکے ہوئے پانی بدبودار، کیونکہ وہ نہ آپ کے کام ہے نہ کسی اور کے کام آ رہا ہے. تو جب پیسہ جو ہے وہ جمع پونجیاں جو ہیں وہ آپ کی معیشت کے فلو میں آئیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی خریداری کی پاور بڑھے گی اور بیچنے والوں کی بیچنے کی پاور بڑھے گی، جیسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور پھر چیزوں کے ریٹ کنٹرول ہو جائیں گے، چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی، یعنی کہ نئے نئے روزگار ملیں گے.
تو جو پیسہ ہے جب آپ اسے انویسٹ کرتے ہیں، اسے مارکیٹ میں لاتے ہیں، تو یہ بھی انفاق ہی ہے۔ تو وہ کیسے ہے؟ جب آپ زکوٰۃ دیں گے، کم سے کم ہے یہ، کم سے کم انفاق واجبہ، کہ آپ زکوٰۃ تو کم از کم ضرور دے دینا ہر سال۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 22 ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو انہیں رزق دیا گیا ہے چھپ کے اور اعلانیہ۔ یعنی چھپ کے اور اعلانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی آپ مدد کرتے ہیں وہ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری عزت نفس مجروح نہ ہو اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن وہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ ان کو چھپ کے دیں۔ اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری ضرورت پوری ہو، ہماری عزت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اعلانیہ بھی دیں۔ اور ایک تو یہ پہلو ہے دو، کہ آپ انہیں اعلانیہ دیں۔ دوسرا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اعلانیہ دینے کے بھی آگے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ سنوب، دکھاوا اور غرور اور تکبر کے وجہ سے نہیں، بلکہ یہ نقطہ نظر ذہن میں ہو کہ جب آپ دیں گے کسی کو تو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی انسینٹیو ملے گا اور وہ بھی دوسروں کی مدد کرنے کی طرف راغب ہوں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کم از کم ان کی تجوریوں سے پیسے نکلیں گے اور دوسروں کی ضرورت تو پوری ہوگی۔ تو یہ اس میں بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں، سرًا و علانیہ۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ یعنی جو چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، تو وہ دیں دوسروں کو، وہ پھر روکنے کا اور رکھنے کا کوئی جواز سینس ہی نہیں بنتی۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی بتایا ہے کہ جو ضرورت سے زائدہ دے دو، یہ ہے نافلہ، یعنی اس کی کوئی لیمٹ نہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، تو اس طرح باقیوں کو جتنی کچھ، ایک خاتون اس کے مٹھی میں صرف چند کھجوریں ہی تھیں کہ میرے پاس یہی ہے، آپ یہی لے لیں۔ تو مقصد کہ آپ جنگ لڑنے لگے ہیں اور آپ دشمن آپ کے سر پہ آ گئے ہیں، تو یہ میرے سے امداد ہے، تو اس کی وہی اللہ تعالیٰ بہت قبول کرے گا۔ تو جو جس کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں جو ہے وہ کر دے، وہ ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دے دے۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی دو اقسام، تو یعنی انفاق واجبہ اور انفاق نافلہ۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے، اور آپ کی تو ٹاپک ہی سورۃ بقرہ کی روشنی میں ہے، تو آپ نے سورۃ بقرہ کی ہی آیات کو مین بنانا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اور آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ہی کہا ہے کہ 195 نمبر کی آیت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی آپ ہلاکت میں ڈال لیں گے نا اگر آپ خرچ نہیں کرتے، تو آپ جمع کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ لالچ کے مارے اپنے اوپر بھی جائز ضرورتیں نہیں کر رہے، اور آپ کو ذہنی سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ جمع کریں گے تو اس کا دھیان رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ جن کو نہیں دیں گے پھر آخر کار وہ چھین لیں گے، کوئی ڈاکو لے لیں گے، کوئی آ جائیں گے آپ سے لوٹنے اور مار کے لوٹ کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ساری ہلاکت کا باعث بنیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود دے دیں۔ تو یہ ہیں انفاق کی آیات۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یمقح اللہ ربا و یربی الصدقات، یہ بھی سورۃ بقرہ میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سود ہے اسے تو مٹاتے جاتے ہیں، اور جو صدقات ہیں اس کو وہ برکت ملتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی سود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کی برکت ختم کرتا جا رہا ہے، ختم کرتا جا رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ میرا بڑھ رہا ہے پیسہ، کیونکہ پیسے سے تجارت کوئی سینس نہیں بنتی۔ اگر آپ اس کو اللہ کے اس فرمان، کیونکہ قرآن میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ان سے اوپر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے انسان مل کے بھی اگر بیٹھ کے قرآن سے اوپر کوئی سمجھ بوجھ کر پلان لے کے آئیں تو وہ لا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سود کیا ہے ایز سچ، پیسے کا پیسے سے کاروبار، تو کوئی سینس بنتی ہے؟
آپ کو سبزی چاہیے، آپ کو پھل چاہیے، آپ کو دوائی چاہیے، تو آپ پیسے دے کے تو یہ چیزیں خریدیں گے۔ آپ کو کپڑے چاہیے، آپ کو باقی چیزیں چاہیے، تو آپ پیسے دیں گے اور وہ چیزیں خریدیں گے جا کے۔ یہ تجارت تو جائز تجارت ہوئی۔ آپ بتائیں کہ پیسہ دے کے پیسے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے رہے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ چیز معاشرے میں فس کریٹ کرے گی، بگاڑ پیدا کرے گی۔ پیسے سے پیسے کا کاروبار کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ پہلے زمانے میں بھی جب بارٹر سسٹم تھا تو گندم دیتے تھے تو کپڑا لے لیتے تھے، کوئی کپڑا دیتا تھا تو جوتا لے لیتا تھا، کوئی سبزی دیتا تھا تو وہ دودھ والے سے دودھ لے جاتا تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ سبزی دے کے سبزی لے لیتے، تو یعنی یہ کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ تو اس لیے ایسی تجارت تو مٹے گی نا۔ تو قرآن تو یہی فرما رہا ہے کہ سود جو ہے وہ مٹتا ہے اور صدقات بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اب جب صدقہ دیں گے آپ تو وہ تو دوسرا اس کو خرچ میں لائے گا، استعمال کرے گا، اسے وہی چیز مارکیٹ میں جا کے اپنے چیزیں خریدے گا، وہی بات آ جائے گی کہ پیسہ فلو میں آ جائے گا، اور آپ کو دعائیں ملیں گی اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا اور آپ پہلے سے زیادہ کمائیں گے۔ تو جو سود خور ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بے شمار احادیث ہیں، اور اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کے آداب دیکھیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے، تو اخلاص اور حسن نیت ہونا چاہیے۔ کیسا اخلاق اور حسن نیت؟ یعنی یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ہمارا غلام بن جائے اور وہ ہمارا احسان مند رہے، اور آپ اس کے سامنے غرور و تکبر میں آ جائیں اور آپ اس کی دل آزاری کریں۔ یہ غلط بات ہے۔ ریاکاری کی ممانعت ہے، دکھاوا نہ کیا جائے کہ لوگوں میں۔ ایک تو میں نے آپ سے پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ وہ پہلو پازیٹیو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اعلانیہ دے رہے ہیں تو دوسروں کو احساس دلانے کے لیے کہ بھی دوسرے بھی دیں، تو اگر چھپ کے دے رہے ہیں کوئی تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک چیز ہے اعلانیہ ہو اور پھر اس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو کہ آپ تصویریں لیں، آپ سیاسی فائدے لیں، آپ کسی سے لنک بنائیں، آپ کوئی سفارش کروانے کے چکر میں وہ ریاکاری کریں، تو آپ خرچ تو کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، لیکن آپ کے مقاصد کوئی اور چیز ہے حاصل کرنے، تو وہ چیز جو ہے وہ ریاکاری دکھاوا، اس کی پھر سخت اللہ تعالیٰ کیونکہ فرماتا ہے کہ میں تو دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، تو ایسا انفاق فائدہ نہیں دے گا۔ بہترین اور پسندیدہ مال دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وہ چیز اللہ کے راستے میں دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی دینے والا میں ہوں، تو تم دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہو اور اپنے لیے بہترین چیزیں چن لیتے ہو اور دوسروں کو کم تر چیزیں دیتے ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں جب دیں تو بہترین۔ وہ جیسے یہودی کیا کہتے تھے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان کی نیچر دیکھو کہ اپنے لیے بیٹے چنتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ فرشتے تمہاری بیٹیاں ہیں۔ یعنی میرے لیے ایک تو یہ کہ میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، سیکنڈ یہ کہ بیٹے خود پسند کرتے ہیں تو بیٹیاں مجھے دے رہے ہیں کہ وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک نیچر، اس میں نیچر شو ہو رہی ہے کہ کس قدر وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ عام چیز، اپنی طرف سے عام چیز، بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کی نیچر دیکھو کہ ایک تو میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور دوسرا پھر مجھے بیٹیاں دے رہے ہیں اور خود بیٹے لے رہے ہیں۔ تو یعنی یہ ان کی مینٹیلٹی ہے، کیا اسے کہنا چاہیے، بیمار مینٹیلٹی، ضعیف۔ تو یہ چیز جو ہے، اسی طرح اگر آپ دوسروں کو کہیں کہ ہم اپنے لیے بہترین چیزیں چن لیں اور دوسروں کو کم تر، تو یہ شدید نقصان کا باعث ہوگا ان کے لیے بھی۔ اور خرچ کرنے میں اعتدال، تو یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتدال سے خرچ کیا جائے۔ صدقات کے جو مصارف ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر جو آتے ہیں، مصارف یعنی صرف جن کو آپ نے دینا ہے، تو سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے 60 نمبر کی، تو اس میں 8 مصارفین بتائے ہیں۔ فقراء وہ لوگ جو کسی
ایسی ضرورت سے دو چار ہوں جس کے پورا کرنے کے لیے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، یعنی کہ ان کے پاس کھانا، کپڑے، علاج، معالجہ یا کوئی اور اس طرح کی ضروریات جو ہیں ان کے لیے پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں، وہ فقیر ہوں گے۔ مساکین وہ لوگ جن کے پاس اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور ساتھ ہی ان کی عزت نفس انہیں ہاتھ پھیلانے سے روک رکھتی ہو، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ مساکین ہوں گے کہ فقیر تو مانگ لیتے ہیں نا، تو مساکین وہ سفید پوش لوگ جو ان کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، گوارا نہیں کرتے۔ عاملین وہ لوگ ہیں جو کہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ بیت المال پہ ان کا تنخواہوں کا بوجھ نہ بڑھے، تو اس لیے جو پیسہ اکٹھا کیا جائے صدقات اور زکوٰۃ کی مد سے، انہی میں سے ان کو تنخواہیں دی جائیں تاکہ بجٹ میں بیت المال پہ علیحدہ بوجھ نہ پڑے۔ مؤلفۃ القلوب ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں، اپنا مذہب چھوڑ کے آئیں، جب وہ اپنا مذہب چھوڑیں گے، جب وہ کنورٹ ہوں گے، اپنی فیملی سے، اپنے سوسائٹی سے ٹکر لیں گے، تو وہ بدلے میں انہیں یہی کہیں گے اچھا تم اسلام میں جا رہے ہو، ہم تمہیں جائیداد سے نکال دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ہم تمہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے۔ تو ایسی صورت میں اسلام کہتا ہے کہ اپنے ان صدقات اور خیرات ڈپارٹمنٹ سے ان کی مدد کریں تاکہ انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہم ادھر آ کے بھی سارا کچھ ہمیں کچھ نہیں ملا، سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس سے بہتر تھا ہم اپنے دین پہ ہی رہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ستیلا برتاؤ کیا جائے، نہیں، ان کی مدد کی جائے مالی۔ اسی طرح غلاموں کی آزادی، اگر کوئی غلام دشمن کے پاس کوئی آپ کے فوجی قید ہیں، ان کا وہ معاوضہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی دے کے ان کو چھڑائیں، اور قرض سے نجات دلانا، اگر کوئی مقروض ہے اس کو دینا پیسے، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد ہو سکتا ہے، دین کی تعلیمات کے لیے ادارے ہو سکتے ہیں، ابن السبیل جو کہ مسافر ہیں، وہ اپنے ملک میں چاہے کتنا ہی ویل آف ہو، لیکن اگر وہ کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ سفر میں، جیسے فرض کر لیں کوئی بندہ کسی جگہ جاتا ہے، وہاں کے بینک سے اس کے پیسے نہیں مزید نکل رہے، جو پیسے تھے وہ اس کے ختم ہو گئے ہیں، یا چوری ہو گئے ہیں، یا گم ہو گئے ہیں، یا مطلب کہیں وہ کسی اور مد میں جرمانے کے طور پہ اس نے ادا کر دیے ہیں، اب اس کے پاس نہیں ہے اور اس کا اپنے ملک سے رابطہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہاں یہ ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک نے، یہ ہم نے نہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مدیں بتائی ہیں کہ یہ معاشرے کے لوگ زیادہ مستحق ہیں امداد کے۔ تو جو نفلی صدقات ہیں، والدین، رشتہ داروں کو، فقراء اور صاحب علم لوگ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس، ان پہ خرچ کرنا، اور ملک و قوم کے فلاح و بہبود کے کاموں پہ۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ فوائد و ثمرات کیا ہوں گے، تو سب سے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ خود ہی تو بیچ میں موجود ہیں، تو آپ سوچیں کہ اللہ سب سے پہلے تو راضی ہوں گے، اور پھر بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں، اور جب اللہ راضی ہوں گے تو یہی ہوگا نا۔ تو صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کمی ہو رہی ہے جبکہ اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی ایک مثال ہے، آپ نے سورۃ بقرہ کی ابھی آیت پڑھی کہ 7 بالیاں ہوتی ہیں اور 700 دانے ہوتے ہیں، اور ایک دانہ آپ بوئیں اور 700 تک جو ہے وہ بدلہ ملے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ اس سال 1 روپیہ ایگزامپل اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے اب میرا 700 تو ہوا ہی نہیں، اگلے سال دیکھو میں پھر 1 روپیہ ہی دے رہا ہوں، میرا تو کوئی نہیں 700 ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو سمجھ اور شعور نہیں ہے، اگر اللہ نعوذ باللہ اس دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کو نعوذ باللہ مقدمہ ہو جائے،
کوئی چور لٹیرے لے جائیں تو پھر وہ زیرو پہ آ جائے. اب یہ دیکھیں کہ وہ سٹیبل ہے، وہ جتنی پوزیشن پہ سارا خرچ کرنے کے باوجود، اپنی ضروریات پہ پورا کرنے کے باوجود، اگر اس کے پاس 1 روپیہ پچھلے سال کی طرح ہی بچا ہوا ہے تو اسے سمجھ نہیں کہ 700 گنا کیسے ہوا ہے، کیونکہ وہ تو پیچھے والی پوزیشن پہ ہی کھڑا ہے اور اللہ کی حفاظت اور فضل سے کھڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پیچھے کو بھی تو گیئر لگا سکتے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ وہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ میتھمیٹیکلی وہ گنیں گے تو یہ چیز بھی ان کی سمجھ سے باہر ہوگی. حقیقت میں ان کو اضافہ ہی ہوا ہے. تو اللہ کی خوشنودی ہوگی، ترقی ہوگی، ملک میں ترقی ہوگی، معاشی ترقی ہوگی، اخلاقی اور سماجی حالت بہتر ہوگی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کر دیں گے، غریبوں کی مدد کر دیں گے، یہ جو 8 مدیں بتائی ہیں، مدد کر دیں گے، تو آپ بتائیں کہ کوئی پھر ڈاکہ ڈالے گا، کوئی لوٹ مار کرے گا، کوئی کسی سے چھینا جھپٹی کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں تو خود ہی مل جانا ہے، تو ہم کیوں کسی سے پھر یہ ہے کہ اللیگل لیں تو دوسروں کا مال. تو اس لیے یہ جو ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، تو یہ آپ اس کو تیار کر لیں اور کوشش کریں کہ اس سارے ٹاپک کو 20 منٹ کے اندر لکھنے کی پریکٹس کریں. 15 نمبر کا یہ کویسچن آتا ہے، تو آپ اچھی تیاری کریں. اللہ حافظ.